کہ قرآن کے علم کا ذکر کیا ہے۔ علم القرآن اور الرحمن علم القرآن، اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ تعلیم سے بڑھ کر، علم حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن 5 آیتوں کو سب سے پہلے نازل فرمایا ہے، آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، جن 5 آیتوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی وحی کی صورت میں، جب آپ غار حرا میں تھے، مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جبل نور، اس پہاڑ کے اندر یا اس پہاڑ پر ایک غار ہے، ایک گوفا ہے، ایک جگہ ہے، اس کو غار کہتے ہیں، غار حرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ پر جو سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا، 5 آیتیں نازل ہوئی، ان میں اقرا سے شروع ہوا۔ اقرا کا مطلب پڑھیے، پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم تعلیم علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک آیت کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا، علم کا، ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں جن میں تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتوں میں سے 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اور سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے اول نعمت، سب سے پہلی نعمت قرار دیا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس سے بڑھ کر ہماری شریعت نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ دنیا میں اور مذاہب پائے جاتے ہیں اور دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والے پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے، آپ گنہگار ہوں گے، آپ واجب کا تارک بن جائیں گے۔ واجب آپ نے چھوڑ دیا ہے، فرض آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور ہر چیز کی بنیاد تعلیم پر ہے۔ اور تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں پیسے سے، سند خرید سکتے ہیں پیسے سے، لیکن علم آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ پیسے سے خرید نہ سکتے۔ بادشاہت سے لے کر کے، عہدہ اور منصب سے لے کر کے، آپ ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن آپ تعلیم، علم، ایجوکیشن کو آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، سرٹیفکیٹ آپ خرید لیں گے۔ آپ جاہل ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری خرید سکتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے میں، ایم اے کی ڈگری آپ خرید سکتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ میں، لیکن علم نہیں خرید سکتے ہیں۔ معزز بھائیو، ہماری جو برادری ہے بالخصوص، اور ہمارے اس معاشرے کے لوگ، سماج کے لوگ، چاہے ہندو ہو یا مسلم، تعلیم میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلم۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندو بھائی ہم سے زیادہ تعلیم میں آگے ہیں۔ وہ زمین بیچ کر کے، زمین بھرنا لگا کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
تعلیم دیتے ہیں، فی جمع کرتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اور ہم بیوقوف مسلمان بچوں کو جاہل بنا کر کے ان سے پیسہ کمواتے ہیں اور پھر اس پیسے سے ان کی زمین خرید لیتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر علاء الدین صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ زمین بوجھ ہو جائیں گے۔ جس قوم نے علم حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ آپ یہاں اس گاؤں میں، اس سماج میں بیٹھ کر کچھ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے معاشرے میں اچھے لوگوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ کی زبان سے صحیح ایک جملہ نہیں نکل سکتا ہے۔ شرم آتی ہے میرے بھائیوں، شرم آتی ہے پڑھے لکھے لوگوں سے جو صحیح طور پر نہیں پڑھتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ غور سے سنے گا، پڑھے لکھے لوگ جو صحیح سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے، محنت سے علم حاصل نہیں کرتے، علم کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں کے ساتھ اٹھتے نہیں، بیٹھتے نہیں، کتابوں کو انہوں نے اور نہ بچھونا بنانا چھوڑ دیا ہے۔ ان علماء اکرام کو جب بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دل پھٹ جاتا ہے کہ جب تمہاری یہ حالت ہے، تم جب صحیح سے نہیں بول سکتے، جب تم صحیح سے نہیں پڑھ سکتے تو تم صحیح تعلیم کیسے دے سکتے؟ ہزار کمیوں کے باوجود ہمارے اندر، ہم علماء اکرام کے اندر یہ احساس نہیں، یہ شعور نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ جب ان کو دیکھ کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے، ان سے مل کر کے جب شرم محسوس ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ دل ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، 99% یہ بات جھوٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے بہت محنت کی ہے لیکن بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کو تجرباتی زندگی میں 2 سال سے 3 سال سے میں اس علاقے میں ہوں، دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، یہ تجربہ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم مکار ہیں، جھوٹے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، شاذ و نادر 2-1 لوگ ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے کہ ان کے بچے پڑھے، لیکن کسی وجہ سے بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ، 99% لوگ آپ نہیں چاہتے ہیں، دل سے نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح تعلیم حاصل کریں۔ یہ دنیا کی رنگینی میں پڑھ کر کے، تھوڑا سا دوسروں کو دیکھ کر کے فلاں 2000-4000 روپیہ کما لیا، یہ کتنے لوگ ہیں؟ اس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح انسان، اگر آپ صحیح مسلمان ہیں، اگر آپ کے پاس سوچنے کے لیے صحیح دماغ ہے، آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچے نہیں پڑھے تو جس طرح آپ کی معاشرے میں، سماج میں، ملک کی تعمیر میں، ترقی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح آپ کے بچے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت الہی، سب سے عظیم نعمت، اور جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بچوں کو نہیں پڑھایا، تعلیم نہیں دی، تو آپ گویا کہ اپنے بچوں کو صحیح انسان نہیں بنا پائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے گارجین کو کہ بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں لیکن اس کے لیے بجٹ تیار نہیں رکھتے، فی ادا نہیں کرتے، کتابیں صحیح سے خرید کر نہیں دیتے، تڑپ نہیں ہے کہ میرے بچے اچھے بنے، آگے نکلے، یہ تڑپ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔
پوری دنیا علم حاصل کر رہی ہے، ہر مذہب کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، مہذب بن رہے ہیں، ان کے اندر ڈسپلن آ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں دل میں کہ ہاں ہمارے والد چاہتے تھے پڑھانا لیکن ہم نہیں پڑھے، لیکن بہت سارے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان کے دل میں ہے کہ میرے والد کو، میرے سرپرست کو جس طرح پڑھانا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے نہیں پڑھایا، ہمارے لیے جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے، میرے سرپرستوں نے، میرے گارجین نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کتاب خرید کر نہیں دیں گے، آپ پر جو معمولی فیس ہے وہ ادا نہیں کریں گے، آپ کے بچے کو ٹیچر ٹارچر کرتے رہیں گے اور وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پھر بھی کبھی کبھار اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ میرے والد مجھے کتاب خرید کر نہیں دیتے، کاپی قلم خرید کر کے نہیں دیتے، میرے والد میرا اہتمام نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے، لیکن معاف کیجیے گا تلکھمبا کے لوگوں، معاف کیجیے گا، میں سب کو نہیں، اچھے لوگوں کو نہیں کہتا ہوں، جن کے اندر کمی ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، آپ کے بچے کی ترقی کے لیے کہتا ہوں، آپ کے بچوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں، کبھی برا نہیں مانیے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے بچوں کے تئیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی تئیں، ترقی کے تئیں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ پچھڑے ہیں۔ علاقہ پچھڑا ہے لیکن ہمارا گاؤں الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں پر خرچ کیا، پڑھایا، لیکن غالباً جس طرح وہ تعلیم سے دور ہے اسی طرح وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ 17 سال کا، 18 سال کا، 15 سال کا ہوا، دل میں یہ بات آتی ہے، یہ امنگ آتی ہے کہ میرا بچہ کاش پڑھائی چھوڑ کر کے جے پور چلا جاتا، پڑھائی چھوڑ کر کے دلی چلا جاتا، کشمیر چلا جاتا، وہاں سے کما کر کے پیسہ لاتا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کم کھائیں، کم پئیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں۔ تعلیم کے لیے جب تک آپ بجٹ نہیں بنائیں گے، ہر چیز سے مقدم سب سے بڑا بجٹ آپ کا تعلیم کا ہونا چاہیے۔ کچھ بھی آپ کریں، اتنا پیسہ مجھے ملا ہے، اس میں سے اتنے پیسے سے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کی قسم، اس گاؤں کے بچے اور بلکہ ہمارے تمام شہر آبادی بچے بہت ہی ذہین و فطین ہوتے ہیں، بہت ہی ذہین و فطین ہیں، اچھے ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اپنی پریشانی کی وجہ سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یا اپنی صحیح سوچ نہ ہونے کی وجہ سے آپ صحیح تعلیم نہیں دے پائے۔ بیٹھ جائیے، کچھ ہوا ہوگا ہلکا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کا بچہ جب پیدا ہو، آپ کا بچہ جب گود میں ہو، آپ سوچتے ہوں گے کہ میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس سے بڑھ کر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے بچے کو اچھی تعلیم دینا ہے، اور تعلیم دینے کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ دل کی باتیں بہت ہیں، لیکن میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور اخیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے باوقار لوگوں سے، کہ میں نے سنا ہے اور ہر جلسے میں ایسا ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہوا ہے کہ 1200 لوگوں کو آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا، 1200 لوگوں کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، 1200 لوگوں کو دعوت نامہ دیا گیا ہے۔
اور مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں، علماء اکرام کی تقریر کو سنیں،